کچھ بچیاں برقع پہنتی بھی ہیں، 11,000 15,000 25,000 30,000 سعودی سے برقعے آ رہے ہیں اور دبئی سے برقعے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے برقعے آ رہے ہیں. ایسی کڑائی ہے، ایسے زرق برق ہے، ایسے جو ہے وہ نگینے جڑے ہوئے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھ لے. برقع پہننے کا مقصد بچیوں کا اپنے آپ کی عزت کی حفاظت تھا، نہ کہ دعوت نظارہ دینا. برقع تو بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے، برقع تو کالے کلر کا ہونا چاہیے، برقع تو جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے. آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا عورتوں کے لیے ناجائز. آج سے 900 سال پہلے کیسی ڈیزائن رہی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ ڈیزائن رہی ہوگی؟ ہرگز نہیں. لیکن آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے ایسی ہلکی پھلکی ڈیزائن والے برقعے سے بھی منع فرمایا. اگر وہ آج کے برقعے کو دیکھ لیتے تو کس طریقے کا سخت حکم لگاتے. میری بہنوں یاد رکھنا، برقعے پہنو تو اس کے اندر نگینے نہیں چاہیے. ہم دیندار طبقے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے برقعے بہت زرق برق ہو گئے، بہت فیشن والے ہو گئے، بہت چمکدار ہو گئے. برقعے کا مقصد تھا کہ تم قریب سے گزرو تو کس کے دل میں پاپ ہے تو وہ تمہیں نہ تکے، تمہیں نہ دیکھے. لیکن آج کل تو برقعے دعوت نظارہ کا سبب بن گئے. یاد رکھنا یہ بھی فرمایا گیا کہ جو عورتیں گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ جس سے مرد اس کی طرف مائل ہو، قیامت کے دن ایسی عورتیں زانی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. اب مجھے بتاؤ کہ جو عورتیں برقع پہن کر اس لیے نکل رہی ہیں، منہ تو چھپ گیا اور آپ نے کسی کو دعوت نظارہ دیا؟ ہرگز نہیں. میری قوم کی بیٹیوں، نہیں، اللہ نے تمہاری عزت کو بہت بلند کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں. پردے کی پابندی پہ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں. کچھ عورتیں یہ کہتی ہے کہ نہیں مولانا، یہ برقعے ارقے اور پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے. یاد رکھنا بالکل آنکھ میں بھی پردہ ہونا چاہیے اور جسم پہ بھی پردہ ہونا. آنکھ میں پردہ اس لیے کہ آپ نہ بگڑے اور بدن پہ پردہ اس لیے کہ دوسرا نہ بگڑے. یہ بات ضروری ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بے پردہ رہوں آنکھ میں پردہ لے کر، تو دوسروں کو آپ کس طریقے سے پردہ سکھاؤ؟ اس لیے کہ جو پاپ لے کر کے کچھ مرد جی رہے، آج کل کے چھوکرے تو ایسے ہیں کہ ان کی طبیعت میں یہ ہو گیا جیسے کتے بلی چچڑے اور دودھ میں نیت لٹکائے رہتے ہیں، اٹکائے رہتے ہیں. ایسے آج کل کے مردوں کا حال ہو گیا. سالیوں کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج کل اتنے حالات بگڑ گئے میری بہنوں. یہ جو عورتوں کا اجتماع جمع کیا جاتا ہے تو آپ کو بھیڑ لگانے کے لیے نہیں، یہ دل کا درد آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بیدار رہو. ایک عورت کی عزت بہت بلند ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بلند کر دی گئی ہے. ایک مومن امتی کی عزت کو، اس کی حرمت کو اللہ کے رسول نے، حضور نے اپنی امت جو ایمان والی ہے اس کی حرمت و عزت کو کعبے سے بلند کیا ہے. اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے. حضور نے دنیا کی 3 چیزوں کو پسند کیا ہے. فرماتے ہیں خوشبو کو پسند کیا، پاک دامن عورتیں، یعنی مردوں کو رسول اللہ کی پسند اور نظر میں آنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن عورت کو کچھ محنت نہیں کرنا، صرف عورت پاک دامن ہو جائے. حضور نے ان کو پسند کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو خاص کیا اپنی امت میں سے. فرمایا خوشبو، پاک دامن عورتیں، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. میری بہنوں، جو ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ دیکھیں عورتوں کا کیا تصور ہے، اور اسلام میں حضور کہنے میں بیٹیوں کا باپ ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں پاک دامن عورتوں کو پسند کرتا ہوں. فرمایا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے. یعنی اگر مردوں کو کتنا بھی بڑا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، اگر مسجد نبوی کا ثواب پانا ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھے. جب 1 رکعت کا ثواب
सवाब 50,000 रकत के बराबर होगा। मगर हुजूर फरमा रहे औरत घर में नमाज पढ़े तो उसको मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। गौर तो फरमाए, यानी मर्दों को मस्जिद जाके सवाब पाना है और मस्जिद नबवी से ज्यादा सवाब तुम्हारे घर की नमाज में रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। अपनी अजमत तो समझो, अपनी अहमियत तो समझो, अपना मकाम तो समझो। अब सुनो, काश के बाजार में जाकर के इतराने वाली बहनें इसको सुनती, काश के ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली बेटियां बच्चियां बहनें इसको सुनती, काश के अजनबी मर्दों के सामने आने वाली बेटियां बहुएं इसको सुनती। मेरी बहनों तवज्जो से सुनो, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा को उम्रा की दावत दी गई, चलो काबतुल्लाह की ज़ियारत कर लें, आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा कहती है, बच्चियों मैंने रसूलुल्लाह के साथ हज भी कर लिया है और उम्रा भी कर लिया, जान इबादत के साथ मैंने हज उम्रा किया है, और अब मेरे लिए अल्लाह का हुक्म ये है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में बैठी रहो। मैं घर में बैठ गई हूं, अब मैं उम्रा को जाने से बेहतर ये समझती हूं कि अपनी आबरू बचाकर पर्दे में घर में बैठी रहो। मेरे नजदीक नफिल उम्रा से बेहतर ये है कि मैं अपने घर में अपनी आबरू बचाकर बैठी रहूं। तुम जाओ, मैं हज उम्रा से फारिग हो चुकी हूं, अब मैंने घर से कहीं नहीं निकलना। फरमाया मैं जीते जी घर से कभी कदम नहीं निकालूंगी, अब अगर मेरे घर से कोई निकलेगा तो मेरा जनाजा निकलेगा। और दुनिया ने देखा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा जीते जी घर से नहीं निकली, आपका जनाजा ही निकाला गया। मेरी बहनों बताओ, आज हमारी बहनें बहुत बेबाक हैं, पर्दे के मामले में तो जीरो हो गया मामला।